اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور فدق جو ہے وہ رسول خدا کو ایسے ہی دے دیا بغیر جنگ کے، کہ یہ سب باغ فدق کی ساری جو املاک ہیں یہ آپ رکھ لیجیے۔ اب وہ کیا ہے؟ مال غنیمت نہیں ہے، وہ ہے انفال۔ اب اس پہ کسی کا حق نہیں ہے، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے نا، سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ جب دیکھا کہ باغ فدق جناب ختنی مرتبت کو دے دیا گیا ہے، تو جناب ختنی مرتبت نے اس آیت کے نزول پہ، اس آیت کے نازل ہونے پہ کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجیے، تو انفال تھا باغ فدق، تو آپ نے فوراً وہ جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا، اور اس کا بہرحال بہت بڑا بجٹ تھا، بہت بڑا باغ ہے، ابھی بھی باغ کے آثار باقی ہیں، اور اس پورے باغ سے جو جنگوں کا خرچہ تھا جو چلتا تھا، بے انتہا فقراء کی مدد کرتے تھے جناب امیر جناب سیدہ۔ جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا کہ وہاں پہ میری طرف سے نوکر چاکر وہاں پہ رکھ دیجیے جو اس کی باغ کی دیکھ بھال کرتے رہیں، اور اس کے بہرحال کام باقی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جناب گرامی، وہاں پہ مولا نے اپنے ملازم رکھے، کام ہونے لگا، وقت گزرتا رہا، جناب ختنی مرتبت کا 11 ہجری میں وصال ہوا، اور اس کے بعد اب پھر باغ فدق کا مسئلہ فوراً چھڑا۔ جیسے ہی صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی جناب ختنی مرتبت کے بعد خلافت پہلے خلیفہ کے ہاتھوں میں چلی گئی، تو اس نے فوراً وہاں سے کہا کہ باغ فدق سے ملازمین کو ہٹا دیا جائے جناب امیر علیہ السلام کے، میرے جو کارندے ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ کام کریں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں، اور آئندہ جو بھی اس کی انکم ہوگی، جو آمدن ہوگی اس کی، وہ حکومت کے کھاتے میں آئے گی، مجھے ملے گی، اور جناب امیر علیہ السلام کو جناب سیدہ کو محروم کر دیا جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے فوراً کسی کو بھیجا کہ کیا بات ہے، تم نے میرے ملازموں کو وہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ باغ فدق پہ تم نے قبضہ کر لیا؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں لے سکتا ہوں۔ بس پھر بی بی نے سب کو جمع کیا، اور پھر باقاعدہ ایک خواتین کا جھرمٹ، قریش کی جو جتنی بھی وہ بنی ہاشم کی خواتین تھیں، قریش کی جتنی بھی مسلمان خواتین تھیں، سب کو جمع کیا، کہا کہ میں اپنا حق مانگنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے پوری تمہید باندھی، اسے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جناب سیدہ سلام علیہ نے سب کو جمع کیا، اور اب بحثیں یہاں پہ ایک تو ہے فے یا انفال کی، انفال یا فے، یہ دو اصطلاحات قرآن کے اندر، کہ وہ صحابہ کا نہیں ہے، صرف رسول خدا کا ہے، اور پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو دے دیا۔ جناب سیدہ نے ساری مستورات کو جمع کیا اور چلنے لگے۔ مورخین نے واقعے کو سب نے لکھا، شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا کہ جناب سیدہ نے اپنی جو ابا تھی وہ سر پہ لی اور فوراً سب کو جمع کیا، ساری چاروں طرف مستورات ہیں، سب سے کہا میرے ساتھ چلو، میں جا کے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ روک کے ابن ابی الحدید معتزلی، نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں میں لکھی ہے، اور ان کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ پہلے خلیفہ نے بی بی کو فدق کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی باغ فدق واپس نہیں کیا، ایسا کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات آسان ہو جائے گی سمجھنا۔ کہ کیا تھا؟ کہا کہ ایک کلاس روم میں کئی بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد نے ایک بچے سے کہا کہ وہ الف، بچے نے الف نہیں کہا، پھر دوبارہ کہا الف، 3-4 مرتبہ دہرایا، بچے نے الف نہیں کہا۔ اس استاد نے جو ہے وہ پرانا زمانہ تھا، مارنے کی اجازت تھی، بچے کو ایک باقاعدہ تھپڑ رسید کیا، کہا کہ تم اتنے نالائق ہو، تمہیں الف تک نہیں آتا، یہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس بچے کے ساتھ اور بچہ بیٹھا تھا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا واقعا تم اتنے نالائق ہو، تمہیں الف تک نہیں کہنا آتا؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، مجھے الف کہنا آتا ہے، اس کے بعد پھر میں جانتا ہوں کہ با ہے، ثا ہے، جیم، ہا، خا، عربی کے وہ استاد تھے، کہ یہ مجھے دال تک سارے حروف آتے ہیں لیکن دال کے بعد کے حروف نہیں آتے۔ کہا تو تم نے الف کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر میں الف کہہ دیتا تو وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہ اگر میں الف کہہ دیتا نا تو پھر مجھے یہ تک جانا پڑتا، لیکن میں نے کہا میں الف ہی کو نہیں مانوں گا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے، نہ بے کی نوبت آئے گی، نہ یہ پھر یہ کی نوبت آئے گی، کہ میں الف پہ رک گیا۔ عزیزان گرامی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اس کے استاد نے کہا کہ جناب سیدہ نے اگر مطالبہ کیا نا فدق کا، اور پہلا خلیفہ کہہ دیتا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے، ہم نے غصب کیا تھا، تو عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بات روکنے والی نہیں تھی، یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی۔
کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اگر کہتے تھے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی. کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا، جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، معاملہ شروع ہوگا، خلافت تک جائے گا، سارے معاملات کھلتے چلے جائیں گے، پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے. بات آدھے ہوئی ہے دیدانی کرام، کہ اس لیے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں ماننا تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے. اب کیا مسئلہ ہوا؟ جناب سیدہ نے کہا نہیں، میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا. کہا کہ نہیں، میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں. اب میں اس پورے مقدمے کو خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے. اب آئی ہیں جناب سیدہ، دربار میں برقع لے رکھا ہے، چاروں طرف مستورات ہیں، بیوی نے سر پہ عبا ہے، ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے، اور بیوی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں. اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ قرآن کے اندر، بیوی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ علی ما الہما، اور اس خداوند متعال کی تمام تعریفیں کہ جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے، وہی ہم پہ بھیجی ہے. جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں. عزیزان گرامی، حمد باری تعالیٰ بجا لا رہی ہیں لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو واضح کر رہی ہیں. اللہ نے گرامی وہاں پہ بی بی نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس خداوند متعال نے جب ہر طرف ظلمت تھی، تاریکی تھی، چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، اس خداوند متعال نے میرے بابا کا انتخاب کیا. کہا اے محمد جاؤ جا کے میری توحید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو، سب کو تعارف کروا دو کہ میں کون ہوں. کہا کہ اس تاریکی کے اندر ایک نور نمودار ہوا، اس نور کا نام محمد مصطفیٰ تھا، حبیب خدا تھا. خطبہ سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ عزیزان گرامی. بی بی نے اس خطبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو، تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے. وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودالوں میں کھڑا ہو جاتا، زمین میں گڑھے ہوتے ہیں نا، جب بارش ہوتی ہے تو گڑھوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کہ وہ جو پانی گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے. کہ میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کنویں کھودے جا سکتے ہیں، آب زمزم کو جاری کیا. کہا ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی. کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے، بیبی نے الفاظ استعمال کیے کہ جو بھیڑیے وولفز، اب مجھے نہیں معلوم جرمن میں کیا کہتے ہیں، کہ جتنے بھی بھیڑیے گورگ، ہاں یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ، تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ میرے ابن عم تھے، علی ابن ابی طالب تھے. کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا، علی ابن ابی طالب. سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا جس نے تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی. جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے، ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا شیر ہوں. اب جناب خاتون جنت نے تعارف کروایا، پہلے اپنے بابا کا تعارف کروایا. کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا اگر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیب خدا کا نور تھا. انہوں نے قرآن کو اس طرح سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا. واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو، نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو، روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے، زکوٰۃ و خمس کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو، تمہارا رزق آگے بڑھے، برکت کا سبب بنے، حج کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روب بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، بیوی نے ساری عبادات کے فلسفے کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا. کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا. عزیزان گرامی، بی بی تعارف کروا رہی ہیں کہ جب سارے کے سارے ظلمتوں تاریکیوں کے اندر جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو واجب قرار دیا تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے. عزیزان گرامی، اگر آج بھی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہل بیت کو مان لیں. کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریت سے بچ جاؤ.
امان من الفرقہ، امان ہے، فرقہ یعنی تفرقے سے، فرقہ بازی سے، فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو تم پہ واجب قرار دیا۔ عزیزان گرامی، اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو خطاب جب کر رہی تھی، ہر مجمع کا آدمی بہت روب سے سن رہا تھا، سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی، سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبریٰ کا پیکر ہو۔ جیسے ہی جناب خاتون جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روب طاری تھا، نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی، محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ جناب خاتون جنت نے جب خطبہ دیا، اب ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ آج ہمیں دوبارہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جس طرح حبیب خدا خطبے دیتے تھے، آج خاتون جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی ہے۔ بی بی کی فصاحت و بلاغات النساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درج کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے، اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مجمع کو مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا، ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو، اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا، تخت بن جاتا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے فوراً تخت کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ مخاطب ہوگا، یبن ابی قحافہ۔ عزیزان گرامی، عجیب انداز ہے، 18 برس کا سن ہے بی بی کا، لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے کہ یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، جئت بشیء فریہ، کیا تو اسلام کے اندر نئی بدعت کو لے کے آیا ہے؟ کیا ارث ابو کا ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، بی بی کا کیسا انداز ہے۔ اور فوراً بی بی نے خطبہ شروع کیا، بی بی نے کہا دیکھ، ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے، کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ تو بی بی نے میراث کا مقدمہ کیا، دوسرا بی بی نے انفال اور فے کا مقدمہ کیا، تیسرے بی بی نے خمس کا، کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی نے سارے کے سارے مقدمے دائر کر دیے، پتہ نہیں بوادے کر پایا ہوں یا نہیں، کہ اگر خمس کو مانتا ہے تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں، قرابت دار ہوں، اگر فے اور انفال کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا باقی فدق، اور تیسرے اگر میراث کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی اور کا نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتون جنت صرف ایک ہی وارث تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کون ہے جناب خاتون جنت؟ کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی۔ اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے درج کیا جائے کہ یہ 3 مقدمے ہیں۔ اب فوراً اس نے کہا کہ نہیں، رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ بی بی نے فوراً کہا اچھا، میرے بابا نے کہا تھا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے فوراً کہا کہ آیا ہر مومن اپنے باپ کا وارث ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث یا نورث، ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا۔ توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ اب اس نے جواب یہ دیا، کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا۔ بی بی نے کہا کہ تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا، تو ہر بات پہ کہتا ہے کہ گواہ لے کے آئیے، یہ آپ کی میراث ہے، گواہ لائیے، یہ آپ کا ہے، گواہ لائیے، مکان آپ کا ہے، گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا تو یہ بتا، یہ جو ابھی تو نے میرے بابا سے منسوب حدیث کہی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، مجھے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، میری کئی مرتبہ بحث ہوئی، میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو، کہا کہ نہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے، بی بی اپنی جگہ پہ صحیح تھی۔ میں کیوں؟ کہا بھائی بی بی اپنی میراث مانگ رہی تھی، ان کا حق بنتا تھا، اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیغمبر نے ان سے کہہ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر معاذ اللہ پیغمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی سے کہہ دیتے میراث مت مانگنا، قیامت تک کے لیے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیں آپ کی میراث نہیں ہے، یہ ہمسایہ والوں کو بتانا میرے بچوں سے حق چھین لینا۔ یہ نہیں سوچتے کہ پیغمبر پہ حق جا رہا ہے، یہ کہنا کہ تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہے کہ حق مت مانگیے گا۔ تو کہا کہ نہیں،
مجھ سے پیغمبر نے کہا تھا، بی بی نے کہا کوئی گواہ لے کیا؟ عزیزان گرامی اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا۔ تو ایک خاتون بولی بابا جان تنہا نہیں تھے، میں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سنا تھا۔ عزیزان گرامی جس نے گواہی پیش کی، توجہ کیجیے گا سارے مجمع کی توجہ ہو، جس نے گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو۔ کہا یہ رسول خدا کا گھر ہے آپ کا نہیں، کہا میری میراث ہے۔ جو جناب سیدہ کی میراث کا انکار کر دے اپنی میراث کیسے مانگے؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو۔ کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں سن رہی تھی۔ عزیزان گرامی پھر اپنی میراث مانگنے کا حق نہیں رہتا۔ میں بہت آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، مقدمے کو سنتے جائیے گا۔ تو عزیزان گرامی جناب سیدہ نے کہا کہ تو گواہ لے کے آ۔ کہا کہ نہیں گواہ آپ لے کے آئیے، کیونکہ باغ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی۔ بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں، باغ فدق میرے پاس تھا، تو نے میرے ملازموں کو ہٹایا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، پوری دنیا میں قانون ہے، اسلام سے لیا گیا، برطانیہ نے دیا ہے، دا لا آف پوزیشن اسے کہتے ہیں، قانون قاعدۃ الید عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی قبضہ جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے۔ یہ امامہ میرے سر پہ ہے، اگر کوئی آدمی کہے یہ امامہ میرا نہیں ہے اس کا ہے، تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی میرے خلاف کہے گا نا یہ امامہ اس کا، وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترواؤ یہ امامہ میرا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے۔ دوسرا جو مقدمہ دائر کرے گا وہ گواہ لے کے آئے۔ بی بی نے کہا میرے نوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں، اگر تو کہتا ہے کہ تیرا ہے تو تو گواہ لے کے آ، مجھ سے کیوں گواہ مانگتا ہے؟ اب تک ہمارے وہاں پہ نوکر کام کرتے رہے، 4 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آج کہہ رہا کہ تیرا، تو تو گواہ لے کے آ۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، جو سے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں، ہم نے قبضہ کر لیا، اب آپ گواہ پیش کیجیے۔ بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے، میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آیا کہ اولو الارحام بعضهم بعض، یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ کہ قرآن کی آیت ہے، میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں۔ کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں۔ بی بی نے کہا تو کیسا مسلمان ہے، میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لے آتا ہے۔ توجہ 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 عزیزان گرامی، بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں میں اس مقام پہ تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، بی بی نے کہا کہ اچھا تو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا، میں نہیں مان سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا تھا اور یہ حدیث جو تو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہہ دیں۔ کہ میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے۔ وارثہ سلیمان و داؤد، قرآن کی آیت ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، کہ داؤد نبی، سلیمان نبی، کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ جناب داؤد نبی ہیں، جناب سلیمان نبی، دونوں باپ بیٹا ہیں۔ جناب داؤد والد ہیں، جناب سلیمان بیٹے ہیں۔ کہ تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب جیسے آپ خاموش، پورا مجمع خاموش تھا۔ بی بی نے کہا دوسری آیت سن، جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لیے اور کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک، پروردگارا اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ توجہ توجہ توجہ، کہا کہ پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔ جناب یعقوب نبی، جو جناب اسحاق کے بیٹے ہیں وہ نبی، جناب یعقوب، جناب یوسف نبی، کہ یہ سارے انبیاء تھے۔ یہ جناب یحییٰ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی، جناب زکریا نبی، جناب یعقوب نبی۔ کہ تو کہتا ہے انبیاء کا وارث نہیں، یہ سارے انبیاء کا وارث۔ اللہ نے گرامی اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کیجیے۔ بی بی نے کہا اچھا اگر تجھے گواہ چاہیے تو میں گواہ لے کے آتی ہوں۔ کہ گواہ کون ہے آپ کا، گواہ لے کے آئیے۔ اب سارے خاموش ہو کر سر جھکانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہمیں گواہ بنا دے۔ حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے عزیزان گرامی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہو، اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، بیٹا خاموش رہو، حکومت کے خلاف مت بولنا، حکومت سے کون ٹکر لے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا، کہ گواہ پیش کروں؟ کہ ہاں گواہ پیش کیجیے۔ کہ ام ایمن میری گواہ ہے۔ جناب ام ایمن کے لیے کہا کہ یہ میری گواہ ہے۔ کہنے یہ خاتون ہے، ان کی گواہی آدھی ہے۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی۔ کہ تم نے سنا نہیں تھا پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن میری ولادت کی گواہ ہے، اگر یہ گواہی دے تو گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ نعرہ صلوات، محمد
حبشی کہنے لگا کہ نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے. بی بی نے فوراً اشارہ کیا. بی بی نے کہا کہ دیکھ پھر میرے شوہر علی بن ابی طالب میرے گواہ ہیں. کہا نہیں شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے. بی بی نے کہا تیرے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے؟ کہا شوہر کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے؟ علی عادل ہیں مرد ہیں. کہا کہ نہیں یہ شوہر ہیں. کہا ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں. کہا یہ نابالغ ہیں. کہا رسول خدا نے جوانان جنت کا سردار بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ نابالغ ہے. جب انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، انہیں خیال نہیں ہے کہ ابھی نابالغ ہیں، جب بالغ ہوں گے شہادت ہوگی تب جا کے بنیں گے. انہوں نے کہا ابھی ہیں. جب ابھی سردار ہیں تو پھر گواہ کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی یہ بی بی کا مقدمہ ہے. جناب خاتون جنت ہے. بی بی نے کہا یہ دونوں میرے گواہ ہیں. کہا کہ مجھے آپ کی گواہیاں قبول نہیں ہے. بی بی نے ایک جواب دیا. بی بی نے کہا پھر گواہ رہے، میں سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی اور اس وقت مقدمہ خود خدا کی بارگاہ میں ہوگا. والزعیم محمد، اور میرے بابا میرا مقدمہ لڑنے والے ہوں گے. تو بتا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ جناب خاتون گرامی یہ خاتون جنت کلام کر رہی ہیں. عزیزان گرامی اس انداز سے بھی میں نے مقدمے کو پیش کیا. ہر آنکھ میں آنسو تھا، ہر افراد ہر آدمی وہاں پہ لرز رہا تھا. عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو تھے، پاؤں لرز رہے تھے. کسی کے اندر جرت نہیں تھی کلام کر سکے. جب بی بی ہم کلام ہوتی تھی خود وہ خاموش ہو جاتا تھا، اس کی جرت نہیں تھی کہ راستہ روک دے. جب بی بی سوال کرتی تھی جواب دیتا تھا. جب بی بی کہتی تھی خاموش ہو جا میں بات کرنا چاہتی ہوں، پھر اس میں جرت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی جس خاتون کا اتنا روب ہو وہ خاتون جنت ہے. یہ سیدۃ النساء، یہ حوض کوثر کی وارث، سورہ کوثر کی مصداق ہیں. عزیزان گرامی ایک روب تھا سارے مجمع پہ. بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور خواتین سے آواز دی کہ واپس چلو مجھے گھر تک پہنچا دو. وہ جو چاروں طرف خواتین کھڑی تھی نا وہ سب رو رہی تھی. جب بی بی نے آواز دی نا کہ مجھے گھر لے چلو تو مورخین کہتے ہیں کہ مستورات بتا رہی تھی کہ بی بی کے دونوں ہاتھ مستورات کے کاندھوں پہ تھے اور پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے.